الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بھائی، جو ہم نے جس تعلق سے پچھلے 2 دروس میں جس موضوع کو دیکھا، اس کی آج تیسری اور غالباً آخری سلسلے کی ایک کڑی ہے. حیا کی حفاظت کے عنوان سے ہم نے پچھلے درس میں اس کی ابتدا کی تھی، جس میں کہ عمومی طور پہ یعنی اس کے آیات، حدیث، دیگر جو عمومی باتیں تھیں. اور پچھلے درس کا جو فوکس تھا یہ تھا کہ اس صفت کو، اخلاق کو ختم کرنے کے لیے رحمک اللہ جو منافقین ہیں وہ کیا چالیں چل رہے ہیں مسلم معاشرے کو خراب کرنے کے لیے. اس میں سے شرم اور حیا کی جو صفت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پہچان لیا کہ اگر حیا کا ایک دفعہ خاتمہ وہ کر ڈالیں مسلم معاشرے میں تو پھر اس کی تباہی جو ہے بہت جلدی آ جاتی ہے. اور اس وجہ سے انہوں نے پورے اپنے جو تیر ہیں، وہ اپنے جو ان کے طریقے ہیں، اس کا اس طرف رخ کیا ہوا ہے اور مسلم معاشرے سے حیا کو ختم کرنے کے درپے ہیں. اور اس تعلق سے کئی ایک طریقوں کا ذکر کیا تھا، اس میں صرف چند ایک باقی بھی رہتے تھے، ان کا ہم آج دوبارہ تذکرہ نہیں کریں گے. مثلا جو عنوانات جو اس میں سے باقی رہ گئے تھے کہ عورت کا یا لڑکیوں کا جو باہر پڑھنے جانا ہے، اس موضوع پہ بھی اس میں بات ہونی چاہیے. اسی طرح سپورٹس، لڑکیوں کے حوالے سے سپورٹس یا سپورٹس کلب، اور بلکہ اب تو آگے نہیں بات چلنے لگ گئی ہے، وہ ان کی لڑکیوں کی جو ہیں وہ ہاکی ٹیمز، فٹ بال ٹیمز، وہ بھی اس قسم کی باتیں آنے لگ گئی ہیں بے حیائی کی، جو آگے سے آگے بات بڑھتی جا رہی ہیں. پھر جو جنسی تربیت کی بات ہے یا جو انٹرنیشنل جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں مختلف قسم کے بے حیائی کے لڑکیوں کے تعلق سے، اس میں شرکت کی بات ہے، یا جو بھری محفلیں ہیں یا اس میں شرکت کی بات ہے کہ عورت بجائے اس کے کہ وہ پیچھے سے اپنی اس نے شرکت کرنی بھی ہے، ایک پیپر اس نے لکھا ہے، کچھ اس نے بیان کرنا بجائے کہ وہ لکھ کے ایک یعنی باحیا طریقے سے ایک مرد جو ہے اس کو پیش کرے اور پردے کے پیچھے سے معاملہ ایک علیحدہ اور عورتوں اور مردوں کا ہالز ہوں. اس کے بجائے وہ چاہتے ہیں نہیں، اکٹھے وہ جرأت کے ساتھ ہو، بلکہ کہنا چاہیے بھی باقی کے ساتھ سامنے آئے اور خود اپنا مقالہ پیش کرے اور اس طرح لوگوں کے سوالات کا سامنا کرے، اور تاکہ اس طریقے سے بھی حیا ختم ہوتی جاتی ہیں. یہ بہرحال یہ یعنی مزید بعض منافقین کے چالیں تھیں. بہت سی ایسی اس موضوع سے ہٹ کے جس تعلق سے آج ہم نے اللہ کی توفیق سے گفتگو کرنی ہو، یہ کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں یا طریقہ کار ہیں جو ہم نے زندگیوں میں مراد میری ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ یعنی جو بیٹھے ہیں حاضرین، مراد ایک امت اسلامیہ میں بحیثیت عمومی ایک یہ بات ہے کہ اس یعنی مسلمانوں میں ایک بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ جن کا تعلق یعنی منافقین کی چالوں سے نہیں ہے. اور یہ بات کہنا کہ جو بھی برائی مسلمانوں میں آ رہی ہے وہ انہی چالوں کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ بات کوئی صحیح نہیں. بے شک ان کا، لیکن دوسری طرف اس کا بالکل انکار کر دینا کہ نہیں وہ کوئی چالیں نہیں چل رہی، یہ بھی صحیح نہیں. تو ان کی چالیں چلنا اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ میدان میں رہنا، صرف میدان میں جنگی میدانوں میں نہیں، یہ دوسرے جو محاذ ہوتے ہیں ان پر بھی یہ ایک یعنی مسلمہ بات ہے. اور قرآن و حدیث میں اس کے بہت سے ثبوت موجود ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا کئی جگہوں پہ ذکر کیا ہے، لیکن دوسری طرف ایک یعنی اس طرف بھی افراد ایک حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، دوسری ایکسٹریم پہ بھی نہیں جانا چاہیے کہ ان کے جو بھی برائی مسلمانوں میں ہے، جو بھی شر پھیل رہا ہے وہ اغیار کی یا منافقین کی سازشوں کی وجہ سے ہی، ایسی بات بھی نہیں. بہت سی ایسے شر اور یعنی فساد مسلمانوں میں پھیلتا ہے جو کہ اصل میں ان کے اپنے اندر سے ہی، جس کا جو منبع ہے وہ خود مسلمان ہوتے ہیں، اور وہ اس کا جو ایک ابتدا کوئی خاص سازش نہیں ہوتی بلکہ ایک صرف دین سے دوری کہہ لیں، ایک لاپرواہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک نئی چیز شروع ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جس کا تعلق سے ہم آج بات کریں کہ حیا وہ کم ہوتی جاتی ہے اور بالآخر وہ یعنی اختتام کو پہنچ سکتی ہے. تو اس تعلق سے ہم آج بات کریں کہ وہ چیزیں جو کہ مسلم معاشرے میں دیکھنے میں مل رہی ہیں، ان میں سے بعض بالکل ابتدائی درجے پہ ہو سکتی ہیں اور مختلف معاشروں میں مختلف درجوں پہ ہیں، بعض جو ہیں اپنے اگلے درجوں پہ نظر آتی ہیں، جو کہ جن کا تعلق یعنی خود شاید وہ سازشوں سے تعلق نہیں، لیکن بہرحال ان کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ حیا کے خاتمے کا وہ باعث بننی ہے یا حیا کے منافی کام ہے. اور بعض دفعہ وہ مسلم معاشروں میں پھیلنے کی وجہ سے یہ احساس بھی ختم ہو گیا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جس پر محاسبے کی اپنے آپ کی ضرورت ہے، اور یہ حیا کے منافی ایک کام ہے. اس تعلق سے پہلی مثلا فقہاء نے ذکر کیا کہ غیر مردوں کے پاس جو عورت کا اونچی اونچی آواز سے
جو بات کرنا ہے بولنا ہے یا بے باکی کے ساتھ، وہ اس کے حیا کی قلت پر دلالت کرتا ہے. اس کے ایک جو پاک باز عورت ہے اس کی ایک صفت، یہ شریف خاتون ہے، اس کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی آواز پست رکھتی ہے، غیر مردوں کی موجودگی میں اپنی آواز وہ پست رکھتی ہے، اس میں جو بھی بات کہنی ہے لیکن ایک مہذب طریقے سے شائستگی کے ساتھ وہ بات کہتی ہے. اور اس ضمن میں یہاں تک ہمیں فقہا کے احکامات ان کی طرف سے ملتے ہیں کہ جو جوان لڑکی ہے وہ اس کے سلام وہ دوسرے کو یعنی مرد کو کرے یا اس کو سلام کیا جائے، اس کی بھی ممانعت ملتی ہے. حالانکہ سلام بذات خود ایک مطلوب چیز ہے، لیکن جو ایک اور بڑا ایک متوقع یعنی ایکسپیکٹڈ جو ایک برائی ہے اس کا سد باب کرنے کے لیے، فتنے کا دروازہ روکنے کے لیے اس کو بھی آپس میں جو ان کے منع قرار دیا گیا. اسی طرح جو فحش گوئی یا جو یعنی بعض چیزیں جن کی صراحت جو ہے وہ اصل میں عیب سمجھی جاتی ہے، ان کا دکاندار کے سامنے یا مختلف جگہوں میں ان کی صراحت سے ان تعلق سے جو ہے صراحت کرنا، واضح طور پر ان کا اظہار کرنا، بہرحال اس کی تفصیل نہیں ہے. تیسری بات جو ایک اور ہمیں اسی طرح کی پریکٹس جو غلط ایک بات نظر آتی ہے، اونچی آواز میں ہنسنا، کہکے لگانا. غیر مرد موجود ہیں، عورت نے پورا پردہ بھی کیا ہوا ہے لیکن آپس میں کہکوں کی اور اونچی ہنسنے کی آواز آ رہی ہے، تو اس پردے کا صرف یہ معنی تو نہیں کہ اس نے بنا سے پردہ کر لیا جیسے مرضی آوازیں اس کی آتی رہیں. یہ اس کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا لا تخضعن بالقول، لچکدار آواز نہ کھولے، اس میں یہ بات بھی داخل ہے. ایسی بات کہکے لگانا یا ہنسنا یا آپس میں جو دل لگی کرنا، مذاق کرنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی طرح زیب نہیں دیتے ہیں ایک باحیا خاتون کو. اور بعض دفعہ جو ہے وہ ایک جو شریف النفس آدمی ہوتا ہے جب جہاز سے بیٹھتا ہے یا کسی اور سواری پہ، تو اس کو ساتھ اگر اس کے اس طرح سے ایلوکیشن سیٹوں کی ہوگی، کوئی ایسی لڑکی بیٹھ گئی ہے بے باک قسم کی، تو اس کو اپنے دین بچانے کے لیے یعنی مجبور رہتا ہے کہ وہ وہاں سے اپنی سیٹ یعنی تبدیل کر لے، کیونکہ اس کے قلت حیا یا حیا کی نہ غیر موجودگی کی وجہ سے جو ساتھ اس کے بیٹھی ہیں، اور جو کہ اس کی مجبوری تھی، اس کا اس مرد کی مجبوری تھی کہ وہاں پہ اس نے اپنا خود تو اپنے اختیار سے اس کا ساتھ سیٹ نہیں لی. بہرحال ایک اور جو ہمیں چیز نظر آتی ہے اسی تعلق سے، بغیر حاجت کے، بغیر ضرورت کے کثرت کے ساتھ نکلنا، خراجہ ولاجہ یعنی بے باکی کے ساتھ اندر باہر آنے جانے والی عورتیں نظر آتی ہیں. اور اس تعلق سے خاص طور پہ بازاروں میں یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اس لیے ایک وقت گزاری کے لیے کہ جی نکلیں، گھر میں ابھی کوئی کام نہیں ہے، نکلیں مارکیٹ میں چلیں، کوئی ویسے وقت گزاری کریں، چہل پہل کے لیے مارکیٹوں میں جانا. اور مارکیٹیں بھی اس قسم کی بن گئی خاص طور پہ اڈیپٹ کیا جاتا ہے کہ نکل کے وہاں پہ لوگ آئیں اور زیادہ وقت گزاریں. کہ ایک مال ہے، تمہیں کیا چیز چاہیے، یہ کپڑوں کی دکان چاہیے، وہ بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے جگہ چاہیے، وہ بیوٹی پارلر چاہیے، یہ تمہیں یعنی یہ کیفیٹیریا چاہیے، جو کچھ چاہیے یہاں پہ تمہیں ملے گا. تم 4 بجے آ جاؤ، رات 10 بجے تک یہاں ٹائم گزارو. تو اس طرح سے پوری ڈیزائننگ اس کی جاتی ہے، اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ نہیں کہ مارکیٹ صرف ایک ضرورت پوری کرنے کی جگہ نہیں رہے گی، بلکہ خاص طور پہ ایڈ کیا جاتا ہے کہ نکالیں، اس کو جذب کریں، جو لڑکیاں عورتیں ہیں خاص طور پہ جن کے پاس وقت ہے وہ نکلیں اور وہاں پہ زیادہ جو ہے وہ وقت گزاریں گھنٹوں کے حساب سے. اور اس وجہ سے بھی ظاہر ہے اس کا اس وجہ سے بھی شرم و حیا جو اس میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے. یہ جو طریقہ ہے یہ اصل میں جو مغرب کا طریقہ ہے بازاروں کی ڈیزائننگ میں، وہ ہمیں یعنی مسلم معاشروں میں بھی نظر آنے لگا ہے. اسی طرح آپ گھروں میں جو کے تعلق سے بھی دیکھیں تو اس میں بھی جو گھروں کی اب ہمیں ڈیزائننگ نظر آتی ہے یہ پہلے دور میں نہیں ہوتی تھی. یہ جو اسلامی احکام پردے اور عفت کے تعلق سے ہمیں ملتے ہیں، انسان ادھر آ جائے نا، جو ہمیں اس تعلق سے احکام ملتے ہیں اس میں اس کا اثر جو ہے وہ مسلمان جس بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہے اس کے پیشے میں وہ اثر اس کا نظر آنا چاہیے. ایک انجینئر ہے، ایک ڈیزائنر ہے جو کہ انٹیریئر ڈیزائننگ کر رہا ہے، اس نے گھر کی کیسے ڈیزائننگ کرنی ہے وہ اس میں جو صحیح سچا مسلمان ہے خیال رکھے گا کہ ایک حجاب والا ماحول کیسے اندر دیا جا سکتا ہے. ایک جو درمیان کا ہال ہے جس میں مثلا مہمان کھانا، وہ ایسی جگہ پر نہیں ہوگا جہاں پہ کہ ایک طرف کچن کھل رہا ہے، ایک طرف ایک اور ہال ہے، ایک طرف بیڈ روم کھل رہا ہے، یہ جو بھی مہمان بیٹھے ہوئے یعنی ایک بے پردگی کا باعث بن رہا ہے. ہمیں پرانے گھروں میں ایک اور چیز نظر آتی تھی کہ جو درمیان کی جو کھلی جگہ ہے جہاں پہ کہ یعنی آسمان کے پہ کھلی ہے، سورج کی جہاں ڈائریکٹ شعائیں آ رہی اس کو گھر کے درمیان میں رکھا جاتا تھا کہ ہر طرف ایک طرف یعنی مختلف کمرے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ان کی کھڑکی ہیں. اب بندے نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے نکلنا، بالکل با پردہ ایک ماحول ہے درمیان میں، وہ وہاں اپنے گھر کے بیٹھا انجوائے کر رہا ہے. لیکن یہ نہیں تھا کہ دوسری طرف باہر کی طرف ہو جہاں کے باہر سے ان کے اگر تھوڑی آواز بھی اونچی ہو جائے یا باہر والوں کی نظر بھی اس میں پڑ سکتی ہے
یہ گھروں کی ڈیزائننگ کے تعلق سے بھی جب بندہ اپنا گھر خود ڈیزائن کرے یا دوسروں کا کر کے دے، اس تعلق سے بھی جو ایک چلن چل رہی ہے اس پہ چلنا ضروری نہیں ہو. اس تعلق سے سوچے کہ اسلامی احکام کی زیادہ پاسداری کس طرح سے ڈیزائن کرنے میں ہو سکتی ہے، اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے، جس کی مخالفت یعنی آج کل ہمیں نظر آتی ہے. اگلی بات 5ویں یہ کہ مردوں کی طرف جو عورتوں کا دیکھنا یا کہہ رہے ہیں کہ گھورنا ہے، یہ بھی یعنی کثرت سے نظر آنے لگا ہے. خاص طور پہ اس طرح بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے اگر اس میں اللہ نے کوئی خیر رکھی ہے تو وہ اپنی نظریں یعنی آگے سے جھکا لیتا ہے شرم کی وجہ سے، اور اگر اس میں کوئی وہ بھی دوسری قسم کا پھر تو آگے بھی اس کی وجہ سے بات چل سکتی ہے. چھٹی بات یہ کہ اپنی بات میں لچکدار آواز سے بات کرنا غیر مردوں سے بات کرتے ہوئے، اور یہ اس تعلق سے تو بات واقعی کچھ نہ کچھ تفصیل سے ہونی چاہیے. یہ مصیبت تو بہت زیادہ یعنی پھیل چکی ہے، اور بعض ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کہ یعنی شاید احساس بھی اس کا ختم ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس برائی کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے چیز. مثلاً تب بھی جب کہ فیس ٹو فیس بات ہو یا جب ٹیلی فون میں بات ہو یا انٹرنیٹ پہ بات ہو، کئی ایک وہ چیٹ روم آپ کو نظر آتے ہیں انٹرنیٹ پہ جس میں کہ یعنی لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے اس طرح ہی ماحول ہے جیسے کہ گویا کہ وہ خود اکٹھے کسی بازار میں کسی جگہ پہ یعنی موجود ہیں، اور وہ کہوں کی ہنسنے کی ہر طرح کی آوازیں اور الٹے سیدھے مذاق کو چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے کیا تو کچھ نہیں. لیکن یہ جو الیکٹرانک اختلاط ہے، اختلاط وہ غلط ہے، لیکن یہ جو الیکٹرانک اختلاط کی شکل ہے جو کہ پہلے دور میں نہیں تھی وہ اس دور میں آ گئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا لا تخضعن بالقول، اس کی یہ تو یعنی تطبیق نہیں ہے. لچکدار آواز سے بات نہ کرو. عورت کو ایسی بات سے آواز کرنے سے منع کیا گیا جس میں کہ جو غیر مرد ہے اس کے دل میں، جو بیمار دل والا شخص ہے اس کے دل میں طمع پیدا ہونے لگے. اس سے سیدھی بات سے معروف طریقے سے بات کرنے کو کہا گیا. اب یہ جو جس طرح سے یہ چیٹ رومز میں ہونے لگ گیا ہے یعنی جو انٹرنیٹ کے اوپر، یہ کسی طرح بھی اس آیت کے یعنی لازمی واضح طور پہ اس کے مخالف ہے. ان کو کہا جائے تو کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو گھروں سے وہ بھی نہیں نکلے اور سارے اپنی اپنی جگہوں پہ ہیں، لیکن وہ اسی وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے گھروں میں جو ان کے حیا کا درجہ ایسا ایسا کم ہوتا جا رہا ہے. اور اس تعلق سے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ ٹیلی فون آپریٹر ہو یا وہ نہیں، اس میں کہاں لڑکیوں کو لگایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں یہ جو آواز کی بات ہے کیسے اس کو یعنی کہاں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ ٹول فری نمبرز ہوں، ہیلپ لائنز ہوں، کال سینٹرز ہوں، وہ بھی جناب فیمیل کال سینٹرز بنائے جاتے ہیں، یا یہ ہوٹلز یا وہ ایئر لائنز کی بکنگ کی بات ہے، وہاں کال کریں تو آگے آپ کو کوئی بولتی نظر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مغرب میں یہ ایک ان کا یعنی قاعدہ ہے، انہوں نے ایک یہ نظریہ اپنا لیا کہ جو ان کے ہاں مارکیٹنگ ہے اس کی اور طریقوں کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نسوانی آواز کے ذریعے سے مارکیٹنگ، جو بے شک وہ جو اصلی مارکیٹنگ کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے، کیونکہ نسوانی آواز میں ایک کشش ہے تو اس کو خاص طرح سے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو ایسی جگہوں پہ لگایا جاتا ہے. اور اس لیے آپ کو یہ نظر آنے لگا ہے کہ سیلز ریپرزینٹیٹو جیسے مغرب میں ہوتی ہیں تو یہ مسلم معاشروں میں یعنی ایسی چیز ہوگی، کوئی الیکٹرانکس کی چیز ہوگی، آپ جائیں گے کسی شو روم پہ وہاں پہ کوئی اور ایسی چیز ہے، کوئی گاڑیاں کیوں نہیں، کچھ اور جس کا کوئی تعلق نہیں، تعلق ہو بھی تو پھر بھی جائز نہیں، لیکن ایسی چیزیں کا کوئی تعلق ہے نہیں لڑکیوں سے عورتوں سے، وہاں بھی کھڑی وہ تشریح جو ہے وہ ایکسپلین کر رہی ہوگی، اور اس کے لیے ان کو لمبے ٹریننگ کورس دیے جاتے ہیں کہ آگے مرد عورت جیسے بھی کیسے ان کو بھی باقی کے ساتھ یعنی یہ ساری چیزیں ایکسپلین کرنی ہے. اور کس چیز کی مارکیٹ ہو رہی ہے تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ وہ کشش جو ہے دونوں چیزوں میں وہاں پہ ہوتی ہے. ایک جس چیز کو فروخت کر رہی ہے اور جو فروخت کرنے والی ہے، دونوں یعنی ایک طرح سے مارکیٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اس سے جو وہ پیش کر رہی ہے، مواد جو وہ پیش کر رہی ہے، مٹیریل جو بات کر رہی ہے، اور ساتھ جو پیش کر رہا ہے وہ اس کو کیسے ہونا چاہیے، وہ دونوں جو ہے مارکیٹنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اور یہ بھی ایک چیز ہے جس کو کہ یہاں پہ بھی ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آنے لگی ہے. یہ جو بیماری ہے ہمیں یہ ہاسپٹلز ہوں، ہوٹل ہوں یا بڑے بڑے یعنی تجارتی سینٹرز ہوں، ان میں یہ بات ایک یعنی کامن آپ کو نظر آئے گی. اور اب وہ ایک عورت جو ہے لڑکی، وہ اگر اس کو اس کی تربیت دی جاتی ہے، کہا کہ جو اچھا جی شو روم میں جا کے اس نے کسی چیز کی ایسے اس کو ایکسپلین کرنا ہے، اس کی جو کریکٹرسٹکس بتانی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ ایک باحجاب جو عورت ہے وہ عفت کے ساتھ اور حجاب کے ساتھ اپنے خمار کے ساتھ جو مکمل باحیا طریقے سے وہ یہ سب کام کر سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں. یعنی یہ تو اس کی جو حیات ہے ویسے ہی بات ٹکراتی ہے، اور لازماً جو اس فیلڈ کے اندر جائے گی وہ لازماً حیا کو خیر بات کہنا ہی پڑے گا
تو وہ اس فیلڈ کے اندر جو جا سکتی ہے، اور اگر پہلے کچھ موجود ہوگی بھی تو ایسا ایسا اس میں کام کرنے کی وجہ سے اس کی ختم ہو جائے گی. اسی طرح جو ہمیں اپنے معاشروں میں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ جو شعر کے مقابلے ہوتے ہیں، کمپٹیشن ہوتے ہیں، جس میں کہ جناب وہ کوئی 10 مرد ہیں تو ساتھ 1-2 عورتیں بھی ساتھ انہوں نے شاعرہ ماشاءاللہ سے جو وہاں پہ ہوتی ہیں، اور وہ بھی سامنے سب کے جمہور کے سامنے نکل کے، آڈینس کے سامنے نکل کے اپنا کلام جو ہے وہ پیش کرتی ہیں، اور ان کو بھی اس طرح سے یعنی ہوٹنگ بھی ہوتی ہے، اس میں سیٹیاں بجتی ہیں، اور اس طرح سے لوگ جو ہیں ان کو بھی بڑھا چڑھا کے یعنی اپریسیشن ان کی جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وہ فتنے کا باعث نہیں بنتی جو سن رہے ہیں ان کے لیے؟ نہیں، کیا ممکن ہی نہیں. اور یہ اس پہ یعنی ایسے جو محفلیں ہیں یہ کوئی اجنبی چیز نہیں رہی، بڑی عام چیز ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آنے لگی ہے. غور کریں کس طرف یعنی اخلاق کہاں گیا. دین نے جو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والی کیا یہ چیزیں ہیں، یہ اس کے احکامات ہیں. یہ شرم و حیا جو عورت میں رکھی گئی اس کی یہ تقاضا کہ اس قسم کی جو بے باکی عورتوں کی طرف سے وہ محفلوں میں نظر آئے. اور پھر بھائی جو ہمیں دکانوں پر جو سین دیکھنے میں ملتے ہیں جب عورتیں جاتی ہیں اور وہاں سے بارگیننگ کر رہی ہوتی ہیں، اور ایسی بارگیننگ کے یعنی انتہائی ادب کے جو خلاف طریقے کو استعمال کرتے ہوئے، اور بعض عورتیں جو ایسے یعنی مثلا کہیں کہ اچھا تم میری خاطر جو تم اتنا کر رہے ہو، تمہاری خاطر کیا وہ اس کو کم کر دیں، تم کیا ہو تم کے جو تمہاری خاطر وہ کر دیں. اور بہت زیادہ آپ کو یہ یعنی افسوس تب ہوتا ہے کہ بعض اس کا جو میاں ہے، اس کا شوہر ہے، وہ اس کے ساتھ وہاں پہ سائڈ پہ بیٹھا ہوگا، اس کو کہا جائے گا تم کیوں نہیں جا کے اس سے بارگین کرتے، کہے گا نہیں مجھے اتنی اچھی بارگیننگ وہ زیادہ کم کرا لیتی ہے. اس لیے وہ 2 آنے کم کرانے کے لیے اپنی عورت کو جو وہاں پہ کھڑا کر دیتے کہ وہ وہاں پہ بارگین کر رہی ہے. اب خواہ اس نے مکمل طور پہ حجاب کیا، لیکن وہ اپنی آواز سے اس کو جو مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور، آپ اگر یہ تعبیر ٹھیک ہے کہ رحم کا جذبہ آ جائے، کچھ اور 2 آنے کم کر لے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنا جو یعنی حیا کو ایک طرح سے بیچ رہی ہے، کسی طرح مناسب نہیں. اور اس میں جو عورت اور ساتھ جو مرد ہے اس کی بھی یہ حیا کی قلت پہ چیز دلالت کرتی ہے اگر وہ روا رکھتا ہے اپنی عورتوں میں یہ بات جو ہے. اور بعض دفعہ تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو نہیں وہ مرد ساتھ لے کر آیا، اس کو اکیلا نہیں جانے دیا، اس کی ماشاءاللہ سے بادشاہ آدمی، داڑھی بھی اس کی داڑھی اور عفت اور شرافت وہ کہاں جائے گی اگر اس کا پریکٹیکلی جو اس کی تصویر ہے یعنی وہ یہ نظر آ رہا ہے، اس کے اپنے ایکٹ سے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کی عورت کے سامنے اس طرح سے بارگین کر رہی ہے، وہ مدد دیکھ رہا ہے، اچھا دیکھو میرے کیسے کتنے پیسے جو ہیں اس میں بچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اور پھر دکانوں پہ آپ دیکھیں وہ جگہیں جہاں پہ کہ بیوٹی کا سامان ہوتا ہے یعنی زیب و زینت کا یا پھر پرفیومز ہے، میک اپ وغیرہ کا سامان ہوتا ہے، وہاں پہ کس طرح سے کیا سین دیکھنے میں آتے ہیں. اور اب تو یہاں پہ بھی دیکھنے میں آنے لگے ہیں، ہمارے معاشرے میں تو بہت کثرت سے دیکھنے میں آتے ہیں کہ اس کو یعنی جو پسند آئے کہ اچھا تم یہ پہنا سکتے ہو. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور یہ اخبارات والے جو ہیں یہ اس بے حیائی کو پھیلانے میں 2 ہاتھ مزید آگے ہوتے ہیں. ان تصویروں کو دیکھ کے خاص موقع میں دیکھیں جی وہ اس کو جو ہے یہ انہیں طلب کر رہی ہیں، اس کو پہنایا جا رہا ہے. ایک غیر مرد اس کو جو ہے کوئی کڑا پہنا رہا ہے، کوئی چوڑیاں یا اس کو ہار گلے کا پہنا رہا ہے. اس قسم کی یعنی کہاں حیا یعنی اتنا عجیب طریقے سے جو ہے حیا کے پہ یعنی رونا آتا ہے کہ یہ اخلاق جو ہے پتہ نہیں کس درجے میں باقی ہے ان جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں ان میں. اور اسی طرح اب وہ میک اپ ہے تو وہیں گھر پہ کھڑی ہو کے انہیں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، یا جو پرفیومز ہیں تو کہہ رہے ہیں اچھا جی اس کو بھی یہاں ٹیسٹ کر لیں. حدیث میں کتنی سخت وعید دی گئی ہے ایک اور اس عورت کے لیے جو کہ یعنی خوشبو لگا کے نکلتی ہے اور غیر بندوں کے پاس جاتی ہے تاکہ ان کو اس کی خوشبو آئے، تو اس کو کہا گیا کہ یہ بدکاری کی ایک زینہ ہے، اس کی ایک کڑی ہے، ایک قسم کی بدکاری ہے. تو یہ جو وہاں خوشبو لگا رہی ہے، خوشبو کو لگانے کے کچھ دیر کے بعد ہلکی ہو جاتی، وہ تو وہاں پہ کھڑی ہوئی لگا رہی ہے، وہ تو سب سے تیز ہوتی ہے خوشبو جو، اور وہاں پہ کھڑی ہوئی ٹیسٹ کر رہی ہے اچھا کیسی لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، بری لگ. اس طرح سے بعض جو ہم یہ بھی نظر آتا ہے بعض عورتیں جو یعنی انڈر گارمنٹس وغیرہ لینے، اندر کے کپڑے لینے جاتی ہیں، اس کو کیسے وہاں پہ ڈسپلے کیا جاتا ہے، کس طرح سے اس کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے جو سیلز مین ہے اس کے ساتھ، اور پھر کیا ہے کاٹن ہے نہیں ہے، جسم پہ کیسا لگتا ہے نہیں لگتا ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو کہ انتہائی جو حیا کے بالکل منافی باتیں. اور کوئی جو ہے وہ اپنے جائے گی دوسری حکیم کے پاس جائے گی، اچھا تمہارے پاس کوئی مردانہ قوت کے لیے کچھ ہے، میرے شوہر یہ اس قسم کی باتیں بھی آپ کو دکانوں پہ دیکھنے میں ملتی ہیں. اور وہ ڈاکٹر بھی نہیں، اور پھر ڈاکٹر بھی اگر ہو تو اسے ایسے تو نہیں بات کی جاتی. اس طرح بے باکی کے ساتھ تو عورت کی کوئی زیب نہیں دیتی کہ وہ اس قسم کے سوالات کرے.
اور لیکن مسئلہ یہ کہ جس سے حیا سلب کر لی جائے تو اس کو پھر کوئی چیز باقی نہیں ہوتی جو کہ اس کو ان ممنوع کاموں سے، جو یہ بے شرمی کام ہے، ان سے اس کو روک سکے. ٹیلرز کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ایک یعنی ہر آنکھوں والے کو دیکھنے میں ملتا ہے اپنے ملکوں میں کہ کیا کچھ وہاں پہ سین دیکھنے میں آتا ہے، کس طرح سے وہ میجرمنٹ جو ہے وہ عورتوں کی، لڑکیوں کی سب کے سامنے لے رہا ہوتا ہے اور ایک ایک تفصیل اور پوچھ رہا ہوتا ہے، ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس میں انتہائی بے حیا جو وہاں پہ مناظر ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں. یہ جو سیلز مین ہے، یہ اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو بہت سے ان کے دکانوں والے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت بڑے فطروں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. اپنے دین کو بچانا ان کے لیے واقعی ایک بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے. اتنے فتنے آئے دن ان کو پیش آتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بازاروں میں یا کہیں اور چلتے پھرتے یہ بلیک بیریز یا مختلف جو چیزیں ہیں ان پہ چلتے پھرتے جو ہے وہ دوسروں سے یعنی جو غیر مناسب تعلقات وہ قائم کیے ہوئے، اس میں چیٹنگ ہو رہی ہے یا اس سے میسیجنگ ہو رہی ہے، اور اس کا جو بچہ وہ بھی ساتھ ہوگا، اس سے بھی اس کو وہ لاپرواہ ہوگی. اور شیطان یہی کرتا ہے، جو حرام چیز ہے اس میں زیادہ اٹریکشن رکھتا ہے، وہ جو حلال چیز ہے اس سے وہ آپ کو اس سے توجہ اٹھائے گا، حرام چیز کی طرف وہ کھینچتا ہے، اس کو زیادہ مدین کر کے اس کو زیادہ اٹریکٹیو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قل حیاؤہ قل ورعہ مات قلبہ، کہ جس میں حیا کم ہوئی تھی تو اس کی دینداری کم ہوئی تھی، ورع جو اس کے زہد ہے کم ہو جاتا ہے، جس میں دینداری کم ہوتی ہے اس کا جو ایمان ہے، اس کا جو دل ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے. پھر مختلف اس طرح کے جو یعنی اپنی ڈیمانڈ کرنے میں دکانوں پہ جا کے فلاں آپ کے پاس پارٹی ڈریس، اس کی ساری تفصیلات آگے بتائی جائیں گی، اس قسم کا آپ کے پاس ہے، اس قسم کی چیزیں بھی ہمیں یہ ساری جو ہیں دکانوں پہ آپ کو یعنی مارکیٹس میں دیکھنے ملیں گی. 8ویں بات، جو گھروں میں لوگ کام کرتے ہیں، خواہ وہ یہ پرسنل ڈرائیور ہوں یا جو مالی ہو یا ویسے کوئی اور نوکر چاکر ہوں، اب ان کے ساتھ بعض وہ گھرانے میں جہاں پہ کہ عموماً پردے کا خیال رکھا جاتا ہے، باہر اور عورتیں پورے حجاب کے ساتھ نکلتی ہیں، ان میں بھی خاصا تساہل نظر آتا ہے. اور یہ مصیبت تو بہت زیادہ جڑ پکڑ چکی ہے مسلم معاشرے میں. انتہائی درجے کا تساہل ان لوگوں کے ساتھ نظر آتا ہے، خواہ وہ جس بھی عمر کا ہے، جس بھی ملک سے آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسا تساہل ہوتا ہے، اس کو ایک طرح سے گھر والا شخص سمجھ کے اس کے سامنے زیب و زینت کا اظہار جیسے ایک محرم کے سامنے ہوتا ہے، اس طرح سے اس کے سامنے روا رکھا جاتا ہے. اس تعلق سے ہمیں حفاظت کی اپنی عورتوں کی ضرورت ہے. پھر ٹیلی فونز ہیں، بلوٹوتھ یا انٹرنیٹ یا اس قسم کی جو چیزیں، ان تمام مسائل میں ان تمام وسائل کو بروکار لاتے ہوئے جو معاکسہ یعنی جو بات چیت کرنا ہے، چیٹنگ کرنا ہے، یعنی جو ایک مرد و زن میں جو جنسین میں جو آپس میں ہوتا ہے، پہلے تو نظر آتا تھا جو ابتدا عام طور پہ لڑکوں کی طرف سے ہوتی تھی، بے شک اب بھی وہ بہت زیادہ موجود ہے، لیکن اب ہمیں دوسری طرف بھی نظر آنے لگا ہے، جو دوسری صنف نازک ہے اس کی طرف سے بھی بہت دفعہ اس بے باکی کا مظاہرہ ہوتا ہے. وہ بھی یعنی اللہ کے وہ بھی اس میں ایسے تعلقات میں کوشش کر کے ان کو قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور جو لوگوں سے حیا نہیں کرتا اس کو اللہ سے بھی کوئی حیا نہیں ہوتی. اسی طرح بھائی وہ ایسے کپڑے پہننا جو کہ حیا کے خلاف جاتے ہیں، حیا کے منافی ہیں، حتیٰ کہ جن کو محرم کے سامنے پہننا بھی جائز نہیں ہے. محرم کے سامنے ایسے کپڑے مثلا جو کہ ناف سے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے اس میں بھی وہ ٹائٹ ہوں یا شفاف ہیں مثلا، یا جو کہ محرم کے سامنے بھی کسی طرح جائز نہیں ہے، لیکن وہ گھروں میں حتیٰ کہ عرب معاشروں میں اپنے ہاں یعنی ایک آئے دن کا ایک معمول بن گیا، اس کے بارے میں سننے کو ملتا ہے. یا شفاف ہیں یا چھوٹے ہیں، اس طرح قسم کے کپڑے. اور پھر جو پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں ان میں تو اللہ ہی حافظ ہے، وہ جگہیں جہاں پہ یعنی صرف نسوانی اجتماعات ہوتے ہیں، جو کہ صرف یعنی لیڈیز کے پارٹیز ہوتی ہیں. کئی ایک پارٹیز ایسی ہیں جن میں کہ عورتوں کا جانا جائز نہیں، اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی اختلاط ہے یا اس میں کوئی موسیقی ہے، اس لیے کہ اس میں عورتوں کا اپنا لباس عورتوں کے سامنے ایسا ہوتا ہے جو کسی طرح جائز نہیں، جو کہ حرام کے زمرے میں بلا شک حرام کے زمرے میں آتا ہے. یعنی اور اس کی طرف توجہ بہت دفعہ کم دی جاتی ہے. اس لباس کی وجہ سے، اس منکر کے ظاہر ہونے کی وجہ سے وہاں اس کو اٹینڈ کرنا وہاں پہ جائز نہیں ہوتا. تو یہ لباس بھی ہمیں جو ہے وہ ایسی بعض ان لڑکیوں کی طرف سے بھی جو کہ باہر جو ہے بالکل ایک اور یعنی اپنے حلیے میں ہوتی ہیں، اور اندر جا کے جو آپ لڑکیوں کا جہاں اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک اور ہی شکل میں وہ نظر آتی ہیں. اسی طرح اس کو اسی پر ہی اتفاق کرتے ہیں. اسی طرح جو حجاب کے ایک کانسیپٹ کو تبدیل کرنا ہے، ایک اور ذہن سازی خاص کرنا ہے کہ
ایک اور قسم کا حجاب جس کا اسلام سے اصل میں تعلق نہیں ہے، اس کو ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کرنا، اور بہت ذہنوں میں بیٹھ بھی گئے کہ جی ایک نے وہ جینس پہنی ہوگی، بلاؤز پہنے ہوگا، اوپر سے ایک اسکارف چھوٹا سا لیا ہوگا، دیکھیں جی سر کور کیا ہوا، اور پھر وہ انٹرویو میں آئے گی ہاں جی میں نے جب یونیورسٹی میں تھی اس وقت میں دینداری اختیار کی اور اس وقت سے میں نے حجاب جو شروع کر دیا. اس کا حجاب کیا، وہ جو آگے آ رہی ہے وہ انٹرویو دینے سب کے سامنے، اس کا حجاب صرف یہی ہے، اس میں اور جو بے حجاب لڑکیاں اس میں صرف ایک چھوٹے اسکارف کا فرق ہے. باقی سارے جو فتنے والے اس کے کپڑے ہیں، عذاب اس کو ڈھانپنا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اس میں اس کا حجاب صرف اس حد تک رہ گیا کہ اس نے اپنے سر کو کسی چیز سے ڈھانپ لیا اور بس یہ حجاب اس کا پورا ہو گیا. باقی وہ پینٹ پہنی ہے، جو بھی جیسے کپڑے پہنے ہیں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حجاب کا ایک اور کانسیپٹ، اور آپ دیکھیں ویب سائٹ میں سرچ کریں آپ حجاب کے تعلق سے، کئی جو ایسی ویب سائٹ جو کہ مخصوص ہیں یعنی حجاب کے لیے، آپ اس میں دیکھیں گے حجاب کی ویب سائٹ، ان میں کئیوں میں یہ برین واشنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں آپ کو شروع میں نظر آئے گا اس قسم کی تصویریں نظر آئیں گی، اور حجاب جو اوپر ہوگا اس کے کہیں گے ہم جتنے میں سیل کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں. یہ ایک نئی قسم کا حجاب جس میں کہ وہ یعنی جو کہ مسلم معاشرے میں اس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی. اور پھر اسی طریقے سے ہی وہ چیزیں جو کہ بعض عورتیں جو کہ ان کے اور اپنے یعنی مرد کے درمیان ہوتی ہیں، بعض پرسنل قسم کے جو تعلقات ہیں ان کا راز افشا کرنا، ان کے تعلق سے یا دوسری اپنی سہیلیوں کو بتانا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جانتے ہیں کتنی بری اس بات کی مثال دی ہے کہ اگر ایک بار اس قسم کے راز افشا کیے جا رہے ہیں تو ایسے ہی کہ جیسے کہ اس کے سامنے اس طرح قسم کی حرکتیں سب کے سامنے کر رہا ہے. شیطان اور شیطانہ کی اس کی مثال دی ہے اس میں. اسی طرح مردوں کی طرف سے بھی اس قسم کے جو یعنی اخلاق نظر آتا ہے کہ جو جن میں حیا کی کمی ہوتی ہے، وہ بھی اپنی عورتوں کے تعلق سے اس قسم کے جو پرسنل انتہائی جو یعنی خفیہ آپس کے تعلقات ہیں اس کے بارے میں بھی راز افشا کرتے ہیں. چوتھویں بات آگے یہ کہ وہ اداکارائیں جو کہ با حجاب اداکارہ، اب اداکارہ آ رہی وہ پوری اداکاری بھی کر رہی ہے، فنکاری کر رہی ہے، اور لیکن با حجاب ہے جو محجب، یعنی وہ با پردہ ہو کے نا پھر اداکاری کر رہی. اور اس کی ایک جو وجہ یہ ہے کہ بعض فتویٰ دینے والے جن کو کہ شاید یعنی جہالت کے اپنی انتہا کو پہنچے ہیں لیکن مفتی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. ایک عورت جو کہ یعنی اللہ اس کو کچھ ہدایت دے گا، اس کے ذہن میں کچھ اسلام کا خیال آیا، عفت کا خیال آیا، وہ کام کرتی ہے اداکارہ کے طور پہ یا گلوکارہ کے طور پہ، وہ آئے گی اس مفتی کے پاس، ہاں جی میں ہدایت کی طرف آنا چاہتی ہوں. وہ کہے گا یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ جو لوگ ہیں سارے تمہاری اتنی خوبصورت بات سے محروم ہوں گے، تم ایسے کرو ایک دینی جو نعتیں ہیں، دینی حمد و تینی کوئی طرح نہیں، اس کی طرف تم آ جاؤ کہ اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا، تو تمہاری جو بے ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اب عورت جو ہے کچھ بھی ایسی قسم کی چیز سب کے سامنے نکل کے پڑ رہی ہے، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس میں خضوع بالقول لچکدار رویہ اس میں اپنایا نہیں جائے گا، وہ فتنے کا باعث نہیں بنے گا. جو مرضی اس کا سبجیکٹ جو بھی ہے، پیش جو چیز کی جا رہی ہے اس کا سبجیکٹ جو بھی ہے، جتنا بھی اچھا کلام کیوں نہیں، لیکن محض یہ پیش کرنا یہ چیز جو ہے یہ بتا دے خود یہ لازماً یعنی حیا کی قلت اور اس کے ختم ہونے کا پیغام ہے، اس کی طرف لے کر جائے گا. اور کیا کبھی ممکن ہے کہ حجاب لے کے مکمل طریقے سے عفت کے ساتھ ایسی عورت جو ہے وہ اس قسم کی سب کے سامنے جمہور کے آڈینس کے سامنے نکل رہی ہے، ٹیلی ویژن پہ آ رہی ہے؟ ممکن ہی نہیں. اسی طرح سے بعض بڑے جو یعنی خصوصی قسم کے جو موضوعات ہوتے ہیں ان کو ٹی وی چینلز پہ پیش کرنے میں بڑی جرأت اور بے باکی کا مظاہرہ جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. اور حتیٰ کہ بعض فتووں کے پروگرام بھی، فتووں کے جو ریڈیو ٹی وی پہ بعض پروگرام آتے ہیں اس میں بھی جو پوچھنے والا ہے وہ اپنی ایسی تفصیلات کا اظہار کرتا ہے جس کا اس کے لیے ویسے ہی جائز نہیں ہے. تفصیلات کا اظہار کرنا مفتی کے سامنے بھی جائز نہیں ہے، اور اگر کہیں ایسی کرنی بھی پڑے خاص مسئلہ ایسا پوچھنا ہے کہ وہ کرنی بھی پڑے وہ بھی علیحدہ سے ادب کے ساتھ ایک علیحدگی میں سے مسئلہ پوچھا ہے، تو اس مفتی کو بھی یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کا راز افشا کرے کہ کس کے بارے میں فتوے کی تفصیلات جو ہیں پوچھے جانے والے کے حالات وہ آگے کہیں بتائے. اور نہ یہ کہ سب کے آڈینس کے سامنے جو ہے ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے اور وہ وہاں پہ کال کر کے سارے چیزیں نہیں پوچھی جا رہی ہیں، ظاہر ہے بہت بڑے فتنے کا باعث بنتی ہے. اسی طرح جو مختلف فلمیں ہوتی ہیں رومانٹک یا جو ڈرامے یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں ٹی وی پہ، اس میں اب جو آنے والی ہوتی ہیں ان کے صحیح ہیئر سٹائل ایسا ہے تو اس کی شکل ایسی ہے، فلاں میک اپ ایسا، اس سے بڑے فتنہ آتا ہے. اور وہ لڑکیاں جو ہیں وہ اصل میں اپنے خاص طریقے پر روایات کو برقرار رکھی ہوتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو ان کو اس کا خاص کردار اچھا لگتا ہے اس کو اپنانے لگتی ہیں. وہ بھی اور یہ ایک بات جو ہے یعنی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایسے اس قسم کی کالز جو کہ بعض وہ اجتماعی یا جو کنسلٹنسی کے کنسلٹنٹ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، بعض ایسے پروگرامز بھی ان میں جب وہ
فون کر کے پوچھتا ہے لڑکا یا لڑکی جو ہمیں پوچھتے ہیں اور اپنے قصے سناتے ہیں اور اس میں انتہائی بے باکی کا مظاہرہ ہوتا ہے بغیر یعنی تفصیلات کے. اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور سب لوگوں کے سامنے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ظاہر ہے یہ بھی ایک فتنے کا باعث بنتا ہے اور حیا کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے. وہ جو فتنوں کو مشکل کو حل کرنے والا بندہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے بذات خود وہی مشکل ہوتا ہے. بذات خود پروگرام ہی جو ہے وہ اصل میں مشکل ہوتا ہے جس کو سرے سے ختم ہونا چاہیے. اس کا پورا پیٹرن ہی اصل میں چینج ہونا چاہیے. اور بعض دفعہ یہ نظر آتا ہے اچھا جی وہ ایک شیخ ہے جو کہ مثلا فتویٰ دے رہا ہے, ایک جوان ہے بندہ ایک سامنے جو فتویٰ دے رہا ہے یا کوئی اور اس طرح یعنی مواد پیش کر رہا ہے لیکچر دے رہا ہے, اس کو یہ کہا جائے گا اور سب کے سامنے کہ ہاں جی احبک فی اللہ کہ جی اللہ کے لیے اللہ کی خاطر آپ سے میں محبت ہے. یہ جو محبت ہوتی ہے مرد و زن کے درمیان ایک بحثیت مسلمان یہ ضروری ہے کہ بھی ہمیں تمام مسلمان مرد اور خواتین سب سے محبت ہے, ان کی شخصی اعتبار سے نہیں, ان کے اس لیے کہ وہ ایک مسلمان ہیں تو ان کے جو ہمارے اسلامی اخوت کے ناطے سے ہمیں ان سے محبت ہے. لیکن ہر چیز جو دل میں موجود ہوتی ہے اس کا اظہار نہیں کیا جاتا. ایک جوان لڑکی کے لیے جائز نہیں کہ اس بات کو یہ الفاظ کے کسی غیر مرد کو, بے شک اس کے دل میں لازمی ہے کہ اس کے دل میں محبت ہو. جو اخوت ہے اسلامی ہے وہ تو ہونی لازمی ہے, اس وجہ سے اخوت اسلامی کی وجہ سے کہ اسلامی رشتے کے ناطے جو محبت ہونا ہے وہ بھی لازمی ہے, لیکن اس کا اظہار نہیں کیا جاتا. ہر چیز جس کا جو دل میں ہوتی ہے, بعض چیزیں جن کا دل میں ہونا لازمی ہے لیکن ان کا دل میں ہی رہنا لازمی ہے, ان کا اظہار کرنا لازمی یعنی جائز نہیں کیونکہ وہ آگے فتنے کا باعث بنتی ہیں. اسی طرح بعض دفعہ عورتوں کی طرف سے جو ہے شوہروں کی جو ان کے لیے برے الفاظ کا استعمال کا گالم گلوچ وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ یعنی عام طور پہ مرد کی طرف سے عورت کے لیے ہوتی ہے, لیکن عورت کی طرف سے بھی ہیں بازاروں میں اس طرح باقی کا مظاہرہ بعض دفعہ نظر آنے لگتا ہے. اس کا خیال نہیں رہتا اس کا مرتبہ کیا ہے, شوہر غلطی بھی کر رہا ہے تو کچھ اس کا احترام حرمت اس کے باقی رہنی چاہیے دوسروں کے سامنے. اور ڈاکٹر کے پاس اگر آپ ڈاکٹر کی بات کریں وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے اور پھر یعنی بغیر ضرورت کے مرد ڈاکٹر کے پاس جو عورت کا جانا ہے, یہ اس کو علماء نے اس کے رتبے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے عورت کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان خاتون مسلمان لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائے. اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر کافر جو لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائے, وہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر وہ مسلم جو مرد ڈاکٹر اس کے پاس جائے, پھر وہ اویلیبل نہیں تو پھر کافر جو مرد ڈاکٹر اس کے پاس جائے. لہٰذا جو ایک کافر لیڈی ڈاکٹر ہے وہ اس کی پہلی ترجیح ہے, اس کو پہلے ترجیح ہے بنسبت ایک جو مرد مسلم ڈاکٹر ہے. یعنی یہ بات ہو رہی ہے اگر سارے یعنی ایک جیسی صلاحیتوں کے ماہر ہیں تو پھر عورت کے لیے صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے کہ وہ ایک مرد کے پاس جا کے یعنی اس کے پاس جا کے علاج معالجہ کرائے. اور حتیٰ کہ بعض دفعہ جو یعنی انتہائی جو زچگی کے معاملات اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یعنی اور حساس چیزیں ان میں بھی خود اپنے اختیار سے عورتیں جو ہیں وہ ایسے میل ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوتی ہیں. اس لیے خاص بہت پیچیدہ ہے خطرناک بڑا کوئی معاملہ آ گیا ہے, لیکن خود ہی اپنے اختیار سے ویسے ہی اس کے پاس جانا جو کہ جی یہ زیادہ بہتر لگتا ہے اس کے پاس جانے کو ترجیح دیتی ہیں. عورتوں کے سگریٹ کے معاملے سے بھی جو یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کی رپورٹ کے مطابق یہاں کی عورتیں 5ویں نمبر پہ آتی ہیں سگریٹ نوشی میں. یہ ریشو جو ہے ابھی کافی بڑھتی جا رہی ہے. مردوں میں بھی یہ حرام ہے سگریٹ نوشی, لیکن عورتوں میں تو اور زیادہ اس کی یعنی قباحت جو ہے اور زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح اس قسم کی نکلنا جو کہ یعنی اس کے فطرت کے موافق نہیں ہے, ایسی اس قسم کا اظہار کرنا. اسی طرح بھائی جو ہمیں جو چیزیں یعنی مختلف جو پہلے بھی جس کا ذکر ہوا ہمیں یعنی نظر آتا ہے کہ عورت جو ہے مثلا قاضی ہو یا وہ یہ کہ نکاح خواہ بھی عورت ہونی چاہیے, اس قسم کی جو چیزیں وہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں اپنے معاشروں میں. پھر ایک اور جو چیز آپ بیوٹی پارلرز کی طرف ایک نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں تو آپ کو ایسی بے حیائی کے مناظر جو ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں کہ عورت جو اپنی زینت کے نام پہ یا وہ جو بھی ہیئر موونگ یا لیزر کے نام پہ وہ کوئی بھی اپنا جسم کا حصہ کئی عورتیں لڑکیاں ایسا نہیں سمجھتی جو کہ قابل پردہ رہے وہاں پہ جا کے یعنی بیوٹی پارلر میں, اور جو کچھ وہاں پہ بعد میں ہوتا ہے وہ یعنی ہم سب سے واقف ہی ہیں. بہرحال یہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں انہوں نے کافی کردار ادا کیا ہے حیا کو ختم کرنے کے لیے, اور ہمیں معاشرے میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جو آپ جو باتیں ہوتی ہیں جس طرح سے فیل ہوتے ہیں, جیسے مختلف پورے ایک معاشرے کی تصویر دیکھیں تو آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ کتنا اہم اور خطرناک یہ موضوع ہو گیا اس وقت حیا کی حفاظت کرنا, کتنے زبردست طریقے سے اس کو ختم
یعنی ختم کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، اور جو ختم جہاں پہ ہوتا ہے اس کی رکاوٹیں بھی آگے اس کے کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں. اس کے نتائج آخر کار کیا ہو سکتے ہیں جب اس طرح کے اگر جو حیا ہے اس کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہوتا جائے مسلم معاشرے سے، اور وہ نتائج بہت سے میں نظر آنے بھی لگے ہیں. اور پہلی بات مثلا فحش جو فحاشی ہے اس کا پھیل جانا، یہ تو بلا شک یعنی صاف سی بات ہے کہ نظر آتا ہے. دوسری بات کہ جو عورتوں کی طرف سے جو بغاوت ہے یعنی مردوں کے خلاف یا ان کی اطاعت نہ کرنا آپ کہہ لیں، یہ زیادہ نظر آنے لگا ہے، یا طلاق کی ریشو کثرت سے ہمیں نظر آنے لگتی ہے. اور یہ ایک مسلمہ بات ہے، جس معاشرے میں دینداری عام ہوتے، حیا عام ہوتی ہے، وہاں طلاق کی ریشو کم ہوتی ہے، اور جیسے جیسے اس میں حیا کم ہوتی ہے طلاق کی ریشو بڑھتی جاتی ہے. باقی آپ جو مرضی اس کا علاج کر لیں، لیکن جب تک وہ دینداری حیا کو قائم نہیں کریں گے طلاق کی ریشو جو ہے وہ کم نہیں ہوتی. تو میاں بیوی کے درمیان آپس میں ملاپ، جو ان کے درمیان اچھے تعلقات کی بہت اہم عمود ستون یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو وہ دونوں اللہ کی حدود کی پاسداری کرنے والے ہیں، حیا اور عفت پر وہ قائم ہوں. اسی طرح مرد نما عورتوں کا یعنی ظاہر ہونا، جو مسترجل خواہ وہ اپنے ظاہری یعنی وضع و بالوں کے لحاظ سے ہو یا اپنے یعنی لباس کے تعلق سے ہو، جو بے پردگی یا جو عریانیت وغیرہ ہوتی ہے یہ تو ظاہر ہے، اس کا ایک ہے ہی ہے، اس کا ایک نتیجہ حیا کے ختم ہونے کا. اور عورت کو ایک ایسا وہ یعنی کموڈٹی بن جاتی ہے بالآخر جب حیا ختم ہوتی ہے، جس کو کہ تجارت کے لیے استعمال کیا تھے، مارکیٹنگ کے لیے استعمال کیا تھے، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے. یہ بھی حیا کے خاتمے کا ایک یعنی نتیجہ ہوتا ہے. اور پھر بہت سے مرد جو اپنے ان کا ایک رول اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی رکھا ہے، اس سے وہ پیچھے ہٹتے جاتے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مردوں کا ایک ذمہ داری لگائی گئی کہ عورتوں کی حفاظت کریں، اور یعنی بہت طریقے سے اس میں حفاظت جس کے اندر آتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ پھر ختم ہونے لگ جاتی ہے، غیرت ان میں کم ہونے لگ جاتی ہے. اب جو اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا پڑوسی، اس کا جو بیٹا، اس کی ذمہ داری ہے اپنی جو قریب یہ خواتین ہیں ان کی حفاظت کرے، ہر طریقے سے حفاظت کرے، ان میں حیا قائم رکھنے کی بھی اسی کے اندر وہ شامل ہے. تو اس رول سے بھی وہ پیچھے ہٹتے نظر آتے ہیں. اچھا، اس تعلق سے ہمارے لیے کرنے کے کام کیا ہیں، یہ میں صرف آپ کے سامنے ایک عنوانات جو ہیں وہ رکھتا ہوں. چھوٹے ہوتے سے ہی جو بچیوں کی حیا پر پرورش کرنا، ان پر یہ جو اخلاق ہے اس کو جاگزین کرنا. اسی طرح جو گزری ہوئی عورتیں یعنی اسلاف کی عورتیں، ان کی مثالیں دینا، ان کو اجاگر کرنا کس طرح سے حیا کی صفت ان میں نمایاں تھی. پھر قرآن اور سنت سے تو کرنا ہی، اس کے علاوہ جو اس وقت جو موجودہ پاک باز خواتین ہیں، جو یعنی زندہ جو نمونے ہیں، ان کو سامنے لے کر آنا، ان کے ذریعے سے بچیوں کی اور دیگر یعنی عورتوں کی تربیت کرنا. پھر یہ بھی کہ جو ایسی خواتین ہیں جو کہ یعنی پاک باز ہیں یا دیندار ہیں، ان کو سامنے لے کر آنا. منافقین کی کوشش ہوتی ہے ان کو نیچا کرنے کی، ہماری کوشش ہونی چاہیے ان کو سامنے لے کر آنا، اپنی عورتوں کو اس کی طرف بڑھانا، یعنی اپنی عورتوں کے لیے ان کو آئیڈیل بنا کے جو ہے وہ پیش کرنا. یہ اور اس کے علاوہ مرد کا اپنا جو نمونہ، اچھا نمونہ پیش کرنا اس کا، یہ بھی بہت ہی اہم ہے کہ ایک مرد کا اچھے طریقے سے خود اس کا دین پر اخلاق پر قائم رہنا، اور تبھی وہ صحیح طرح سے آگے حیا کو، اخلاق کو اپنے گھر والوں میں بھی جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں. اس لحاظ سے مردوں کی بھی ذمہ داری بہت بڑی، مردوں پر بھی ذمہ داری جو ہے اس تعلق سے عائد ہوتی ہے. بھائی جو بھی انہیں کام کر سکتا ہے اس تعلق سے، کوئی کلام جس کو اللہ تعالیٰ نے قلم کی صلاحیت دی ہے، اس کے لیے اس کو چاہیے کہ قلم کے ہتھیار کو لے کر اترے. اور مثلا کوئی بندہ موبائل اپلیکیشن اچھی قسم کی بنا سکتا ہے، کوئی ٹی وی چینل کو اچھا چلا سکتا ہے، پاک کوئی عفت والے چلا سکتا ہے. اس قسم کے جو بھی آپ کو طریقے مل سکتے ہیں اس میں اپنا جو یعنی حصہ ڈالنے کی کوشش کریں. اور یہ ایک مارک ہے جس سے ایک طرف رہنا جو ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لازمی ہے کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور ان چالوں کو، ان طریقوں کو، جو بھی حیا کے منافی کے طریقے ہیں، ان کی توڑ کرنے کی کوشش کریں. حیا کو اپنے صحیح معنی میں، مفہوم میں، اسلامی معاشرے میں قائم رکھنے کی کوشش کریں. ورنہ اگر ہم اس سے خاموش ہیں تو اللہ کے عذاب سے پھر ہمارا بھی بچنا جو ہے مشکل ہو جائے گا. صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا بلکہ معاشرے میں بھی اس بات کو، جو اچھا اخلاق ہے اس کو فروغ دینا ہے. غیرت کو بھی، جو بھی مرد ہیں ان کے اندر غیرت کو ابھارنا چاہیے، اس کے صحیح مفہوم کو واضح کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی تمام وہ چیزیں جو کہ حیا کے منافی اسلامی معاشرے میں نظر آتی ہیں، ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے اقربا کو ان سے بچائی رکھے، ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. تمام
وہ فتنے بھی جو ظاہری ہیں اور جو باطنی ہیں تمام کے تمام سے ہمیں محفوظ فرمائے. ہماری اور ہمارے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحیح اسلامی طبیعت کرنے کی توفیق عطا فرما. یہاں بیٹھنا اللہ مبارک فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ انتہائی یقین جو کوششیں ہم کرتے ہیں ان کو قبول فرما لے. اللہ ہم سب کے جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے. ہم نے جو عاشوراء کا روزہ رکھا تھا، اسوا کا روزہ رکھا ہے، اللہ اس کے بدلے میں جو تو نے عظیم انعام کا ہمارے سے وعدہ کیا اس کو ہمارے لیے پورا فرما دے. اللہ اس روزے میں جو کچھ بھی کمی رہ گئی اس کو معاف کر کے اس کو مکمل درجے میں شرف قبولیت بخش دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.